Assalamu alaikum and welcome to another episode of Debate with me, Mehreen Khan. آج کا موضوع ڈیفنس بجٹ کے بارے میں ہے۔ پاکستان اپنے GDP کا 4.5% ڈیفنس پہ خرچ کرتا ہے، جو کہ ایک ترقی پذیر ملک کے لیے زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس تعلیم، صحت اور دیگر شعبہ جات پہ کم رقم ایلوکیٹ ہوتی ہے۔ تو آج کی قرارداد ہے کہ پاکستان کی خوشحالی کے لیے ڈیفنس کا بجٹ کم کرنا ضروری ہے۔ And as usual, we have two teams to debate the motion. Green team قرارداد کے فیور میں بات کریں گے and it's a great pleasure to welcome our special guest, Dr. Parvez Hoodbhoy, جو کہ ایک مشہور نیوکلیئر فزسسٹ ہے اور اس کے علاوہ he is active in social and environmental causes and he heads the Quaid-e-Azam University's physics department where he is specializing in high energy physics. It's a great pleasure to have him اور ان کا ساتھ دیں گے حافظ اسامہ احمد جو کہ BBA کر رہے ہیں بحریہ یونیورسٹی سے اور وہ سیاست کرنے کا شوق رکھتے ہیں، اس کے علاوہ سیاسی اتار چڑھاؤ پہ بھی کڑی نگاہ رکھتے ہیں۔ اینڈ آن دا ریڈ ٹیم جو کہ اس قرارداد کے خلاف بات کریں گے وہ ہیں ہمارے اسپیشل گیسٹ جاوید جبار صاحب جو کہ سابق وفاقی وزیر برائے اطلاعات اور مواصلات رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہی واز دی ایڈوائزر ٹو دا چیف ایگزیکٹو آف پاکستان آن نیشنل افیئرز۔ ہی از بین اے ممبر آف دا فیڈرل کیبنٹ 3 times۔ اس کے علاوہ وہ ایک ریناؤنڈ فلم میکر اور رائٹر بھی ہیں اینڈ ہی از دا پراؤڈ فادر آف اکلیمڈ ڈائریکٹر مہرین جبار۔ اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں اسٹوڈنٹس کی نمائندگی کرتے ہوئے another person from بحریہ یونیورسٹی again doing his BBA. His name is حسن محسن قریشی اور وہ بھی سیاسی معاملات اور قومی معاملات میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں اور بہترین ڈیبیٹر ہیں۔ Let's give them all a warm round of applause. تو آئیے شروع کرتے ہیں ڈیبیٹ۔ سب سے پہلے گرین ٹیم کی باری ہے۔ حافظ اسامہ، آپ نے ڈیبیٹس میں پہلے حصہ لیا ہے؟ میں یونیورسٹی لیول کے اوپر لیتا رہا ہوں، اسکول لیول کے اوپر، مگر کبھی آن ایئر فرسٹ ٹائم موقع ملا۔ چلیں، ویل دس از یور مومنٹ۔ آپ کے پاس 3 منٹ ہوں گے، 2 منٹ کے بعد بزر 1 دفعہ ساؤنڈ ہوگا اور آخر میں 2 دفعہ۔ پلیز اسٹارٹ یور کیس فار دا پروپوزیشن۔ جن قوموں نے تعلیم حاصل کری اور دنیا کو ایجادات دی آج وہی دنیا پر حکمرانی کر رہی ہیں۔ آج کی جنگ دنیا پر زمین پر قبضے کی جنگ نہیں بلکہ معاشی وسائل پر غلبے کی جنگ ہے۔ جناب اعلیٰ، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ جس ملک کی تعلیم اور صحت پر 3% خرچ کیا جاتا ہو، جہاں کی شرح خواندگی 35% سے زیادہ نہ بڑھ سکی ہو، جہاں کی چند یونیورسٹیاں سالانہ 15 سے 20 PhD پیدا کرتی ہوں اور جہاں فوج کے اوپر تقریباً 50% بجٹ خرچ کر دیا جاتا ہو، کیا وہ قوم کبھی ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کاش ہم نے اپنی فوج کے بجٹ میں سے چند فیصد حصہ اپنی تعلیم اور بنیادی صحت پر خرچ کر دیا ہوتا تو پاکستان آج معاشی ٹائگر بن چکا ہوتا۔ اور اب چلتے ہیں ریڈ ٹیم کی طرف۔ حسن قریشی، یہ ایک ایسی قرارداد ہے جس کے اوپر میں سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں، بلکہ میرے دل میں سوچنے کے بعد ایک درد اٹھتا ہے۔ درد ان نوجوانوں کے لیے جو ہماری سکونت پذیر نیند کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ کیا صرف اور صرف تعلیم اور معاشیات ہی ایسی چیز ہیں جو ایک ملک کی ترقی پر کام کرتی ہیں؟ نہیں میرے عزیز، آپ آڈٹ کی بات کرتے ہیں، آڈٹ صرف اور صرف ایسے ہی اداروں کا کیوں ہوتا ہے؟ بہت ساری ایسے اور بھی معاملات ہیں جن کا آڈٹ ضروری ہے۔ جو باقی حصہ ہے بجٹ کا جو ڈیفنس کے علاوہ جا رہا ہے، ان کا آڈٹ ہونا بھی تو چاہیے ہے، ان کا بھی آڈٹ لازمی ہے تاکہ وہاں بھی پتہ چلے وہاں پہ کتنا کرپشن کے ذریعے ضائع ہو رہا ہے اور وہاں پہ کتنے سوئس اکاؤنٹس بھرے جا رہے ہیں اس بجٹ میں سے۔ And let's continue the debate with Dr. Parvez Hoodbhoy. Welcome to the show. You're a nuclear physicist, but you're speaking against defense. That's an interesting position. Well, might be interesting, but that's the way one feels about things. Well, we look forward to hearing your speech in favor of the proposition. آپ کے پاس بھی 3 منٹ ہیں. Please start now. دیکھیے، ہر ملک کو دفاع کی ضرورت ہے، فوج کی ضرورت ہے اور اس کے لیے رقم خرچ کرنی پڑتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب آپ رقم خرچ کرتے ہیں تو وہ رقم کہیں اور سے لی جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سوویت یونین نے بہت زیادہ رقم ڈیفنس کے اوپر خرچ کی تھی
اور اسے وہ مضبوط اور مستحکم نہیں ہوا, وہ کولیپس کر گیا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ملک کو اگر مضبوط بنانا ہے تو یہ وہ رستہ لازمی طور پر نہیں ہے. اب دیکھیے, پاکستان کے پاس جو فوج ہے وہ دنیا کی 7ویں بڑی فوج ہے. اس کے باوجود آج ہم عدم استحکام کا شکار ہیں. آج ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں, کہ ہم کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان ایک ناکام ریاست ہے. چنانچہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے بہت خرچ کیا, بلکہ ہم, جیسا کہ آپ نے شروع میں بتایا تھا, ہم اپنی کل قومی پیداوار کا 4.5% خرچ کرتے ہیں, جبکہ اوسطاً باقی دنیا میں 2.3% خرچ ہوتا ہے. یعنی کہ ہم دوسرے ملکوں کے مقابلے میں ڈبل خرچ کرتے ہیں. پھر بھی ہم میں یہ احساس اب پیدا ہو رہا ہے کہ ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں. اور اب باری ہے ریڈ ٹیم کی جواب دینے کی. جاوید جبار صاحب, ویلکم ٹو the show. Thank you. You've served in many different governments and seen the apparatus really close up, so we're looking forward to your speech. آپ کے پاس بھی 3 منٹ ہے against the motion. 21ویں صدی میں تضاد یہ ہے کہ جہاں پر گلوبلائزیشن, ٹریڈ اور ٹریول اتنا بڑھ چکا ہے, لاکھوں لوگ سفر کرتے ہیں اور بلینز میں ورلڈ ٹریڈ میں اضافہ ہوا ہے, لیکن غیر حفاظتی تاثر اتنا شدید ہے آج کی دنیا میں کہ آپ 2 تضادات پہ غور کریں. ایسے ممالک جیسے آسٹریلیا, جس کے عنقریب کوئی اس کا دشمن ملک نہیں, لیکن آسٹریلیا جب میں کچھ سال پہلے گیا تو وہاں پر ایک بڑے سینئر تجزیہ نگار نے کہا ہم فکر مند ہیں کہ بھارت, انڈیا اپنی نیوی کیوں اتنی تیزی سے بڑھا رہا ہے. تو آسٹریلیا جو کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں تو نمبر 4 پر ہے, وہ بھی فکر مند ہے اپنے تحفظ کے بارے میں. ایسی اگر فریم ورک میں آپ دیکھیں تو 2 پڑوسی ہندوستان, افغانستان دونوں کہتے تھے کہ اس ملک کا وجود ہی نہیں ہونا چاہیے. ایسے ماحول میں ہم نے افواج پاکستان کا وجود دیکھا اور وہ ایک بہت بنیادی اہم ادارہ ہے. تو آئیے چلتے ہیں, اب سیگمنٹ ہے آڈینس کوشچنز کا. Let's see what this audience asks these teams. Okay, who's got the first question? گرین ٹیم, آپ نے بات کی ڈیفنس بجٹ کم کرنا چاہیے. پاکستانی افواج نے اپنے ڈیفنس بجٹ کو اس طریقے سے یوز کیا ہے کہ آج پاکستان کو اس کا دشمن, بڑا دشمن میلی آنکھ سے نہیں دیکھتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ 32% جو دوسرا بجٹ ہے, جو پولیٹیشنس ہے, آپ نے صحت فیکٹر کی بات کی, آپ نے تعلیم کی بات کی, کیا وہ صحیح طریقے سے یوز نہیں ہو سکتا؟ دنیا جہاں میں ڈیفنس میں کمی آ رہی ہے, اس گلوبل ریسیشن کی وجہ سے بہت سے آرمز کانٹریکٹس کینسل ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ بوئنگ اور میکڈونلڈ ڈگلس, ان کے سیلز میں کوئی 30 سے 40% کمی آئی ہے. تو یہ بات آپ کی غلط ہے کہ وہ ایک ہی لیول پہ رکھے ہوئے ہیں. ایک ملک مستحکم اور مضبوط تب ہوتا ہے جب وہاں لوگوں میں خوشحالی ہو, وہاں کے لوگ آسودہ ہوں, جب ان میں وہ امید ہو کہ ان کے بچے بڑے ہو کر ان کو روزگار ملے گا, ان کو صحت ان کی ٹھیک رہے گی, ان کو تعلیم ملے گی, تب ہی ایک ملک بہتر بنتا ہے. اوکے, تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آڈینس کی رائے تبدیل ہوئی ہے یا نہیں. At the beginning of the show, the vote was 60-40 to the green team. Let's see if that's changed. آڈینس, اگر آپ قرارداد کے فیور میں ہیں تو آپ گرین کارڈ اٹھائیں گے, اگر آپ قرارداد کے اگینسٹ ہیں تو آپ ریڈ کارڈ اٹھائیں گے. You've heard all the speeches. Think about the way you're going to vote. قرارداد ہے کہ پاکستان کے خوشحالی کے لیے ڈیفنس کا بجٹ کم کرنا ضروری ہے. آڈینس, vote now. Yep. It's actually turned around and it's now 50-50. Almost equal votes. تو ریڈ ٹیم جو ہے ان کو کنگریچولیشنز پیش کرتی ہوں کہ آپ نے لوگوں کو زیادہ متاثر کیا اپنی طرف. And of course, well done to the green team. Very well fought.